الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہی بے مثال، بے نظیر اور صاحب جلال و جمال اور شوقت و کمال نبی عطا فرمائے سبحان اللہ، کہ جس کی ان سے نسبت ہو گئی وہ شے بھی با کمال اور لازوال ہو گئی. یہ بڑا مشہور سا ایک فارمولہ ہے کہ جتنی نسبت عظیم ہوتی ہے اتنا اس شے میں عظمت آ جاتی ہے. ایک مکان کی اینٹ اور ایک مسجد کی اینٹ میں فرق ہے. ایک سڑک کے پتھر اور کعبے کے پتھر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے یاد رکھیے کہ جو شخصیت اللہ کے بعد جو خالق ہے، ساری مخلوق میں افضل ترین شخصیت ہے، اس ذات کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے وہ بھی افضل ترین ہو جائے گی. اگر آپ یہ قاعدہ اور اصول سمجھ جائیں تو آپ کے بہت سارے مسائل فرقہ وارانہ حل ہو سکتے ہیں. مگر افسوس کہ اتنی بدیہی اور واضح بات کو بھی لوگ سمجھ نہیں پاتے. پھر سن لیں، جتنی عظیم الشان شے سے نسبت ہوگی اتنی ہی وہ شے عظیم الشان ہو جائے گی. یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور زمانے کے اور آگ پر بھی اس کے بے شمار واقعات ثابت ہیں کہ جس کی بڑے سے نسبت ہو گئی وہ بڑا ہو گیا، اور جس کی سب سے بڑے سے نسبت ہو گئی وہ سب سے بڑا ہو گیا. چنانچہ اس قاعدے اور اصول کے مطابق پیارے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء سے جس کی نسبت ہے وہ عظیم ترین ہے. حتیٰ کہ ہم گنہگاران امت جو ہے نسبت کو دیکھیں تو نسبت بہت بڑی ہے. مولانا احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ ہم گو ہیں برے، قسمت ہے بھلی کہ ہے پشت پناہ تجھ سا پایا. تم جس کو ملے دن اس کے پھرے، تم کو پایا تو خدا پایا. ہم اگرچہ برے ہیں لیکن نسبت بہت بھلی ہے. تو میرے دوستو، یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ عظیم کی نسبت عظیم کر دیتی ہے. تو اس امت کو باوجود ہے کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں ہم سے کافی زیادہ تھیں، یعنی ہزار سال تک کی عمروں کے لوگ، بلکہ 1400 سال کی عمر تک کے لوگ جو ہوتے تھے، اور 200 250 300 سال کی عمریں، یہ زیادہ تھیں عمریں. پہلے انبیاء کی عمریں بھی زیادہ تھیں. اس طرح ان کی امتوں کے لوگ ڈیل ڈول میں بھی بڑے، طاقتور شان و شوکت ظاہری میں بھی بڑے، عمروں میں بھی بڑے، اور ان میں جو عبادت گزار تھے بعض وہ عبادت میں اور ریاضت میں بھی بہت بڑے تھے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے
اس طرح سے عمر گزاری کہ دن میں روزہ رکھتا اور جہاد کرتا اور رات کو ساری رات عبادت کرتا. سو اس پر صحابہ کو تعجب ہوا کہ ایسے شخص قسمت والے کہ جس نے 1000 مہینے 84 سال تقریباً بنتے ہیں، 84 سال تو اس طرح گزارے اور باقی بھی اور زندگی بھی اس کی ہوگی. تو رشک آیا کہ ہماری تو عمریں بھی تھوڑی ہیں اور عبادتیں بھی پھر اسی کے مطابق تھوڑی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم میرے محبوب ترین نبی کے امتی ہو، ہم تم کو ایک رات عطا فرما دیتے ہیں جو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ. وعلی حاذا القیاس اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امہ کا لقب دیا کہ تم بہترین امت ہو. خیر امت میں سب امتوں سے بہترین، یعنی خیر الامم، سب امتوں سے بھلے، سب سے خیر، دی بیسٹ. کیوں بھائی؟ نہ عمریں زیادہ نہ عبادتیں زیادہ، مگر کیوں سب سے پہلے ہیں کہ ہماری نسبت خیر الرسول سے ہے، خیر البشر سے ہے. تو نسبت خیر البشر نے ہمیں خیر الامم بنا دیا. قرآن کریم نے کہا کنتم خیر امہ. اس لیے نہیں کہ ہم عبادتیں زیادہ کرتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں، کون سے گناہ ہیں جو ہم میں نہیں، مگر صرف اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو خیر امت کا لقب عطا فرما دیا. وہ اعلیٰ حاذا القیاس جس کا تعلق رسول اللہ سے ہوا، رسول اللہ کی نسبت کے صدقے میں وہ عظیم ترین اور بہترین بن گیا. اسی پر بس نہیں، جس شہر کو نسبت رسول اللہ سے ہوئی، جب وہ مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ خیر البلاد، سب سے بہترین شہر قرار پایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھا دی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی شہر مکہ کی. اور دوسری جگہ یہ بھی بتا دیا کہ ہم کیوں قسم اٹھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہم اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ تو اس شہر میں تشریف فرمائے، تو یہاں موجود ہے. تو جب وہ مکے میں تھے شہر مکہ افضل ترین تھا، اب وہ مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ترین ہے. جتنی نسبت بڑھتی جاتی ہے اتنی شان بڑھتی جاتی ہے. اب یہ زمانہ دیکھ لو، کتنے زمانے ہو گئے آدم علیہ السلام کو، بلکہ اس سے پہلے سے زمانے چل رہے ہیں. اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد تو نبیوں کے زمانے آتے رہے. آدم علیہ السلام کا زمانہ، نوح علیہ السلام کا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے، بڑے بڑے زمانے اچھے اچھے گزرے ہیں. کوئی بہار کا زمانہ، جی کوئی پھولوں کا زمانہ جس میں پھول آتے ہیں، کوئی جناب ہریالی کا زمانہ، شادابیوں کا زمانہ، خوشیوں کا زمانہ اور برکتوں کا زمانہ، بڑے بڑے زمانے. کوئی بادشاہوں کے زمانے، بڑے بڑے اعلیٰ بادشاہوں کے زمانے. لیکن اللہ فرماتا ہے، اس کا محبوب فرماتا ہے کہ سب زمانوں سے بہتر زمانہ والعصر، قسم محبوب اس زمانے کی، اس زمانے میں تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی وضاحت خود بھی فرما دی. فرمایا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، سب زمانوں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوائی جہاز تھے، نہ بحری جہاز تھے، نہ کاریں موٹریں تھیں بظاہر، نہ کمپیوٹر تھے، نہ موبائل تھے، نہ طرح طرح کے بو قلموں کپڑے، نہ اس طرح کی چوڑی سڑکیں. بظاہر تو یہ تھا نا، لیکن نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، کیونکہ وہ ایسا زمانہ ہے کہ جو اس زمانے میں پیدا ہو گیا اور ایمان لے آیا وہ صحابی رسول بن گیا. کوئی غوث قطب اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتا. تو زمانے کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی تو زمانہ بے مثال ہو گیا.
امت کی نسبت سرکار سے ہوئی تو امت بے مثال ہوگی، شہروں کی نسبت ہوئی تو شہر بے مثال ہو گئے۔ جن عورتوں کی نسبت زوجیت کے حوالے سے رسول اللہ سے ہو گئی، قرآن کریم کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم کسی زمانے کی کسی دوسری عورت کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان ہی برابر ہے۔ میں کتنی مثالیں دوں، بہرحال اس پر چلتا جاؤں گا تو یہ کافی بات لمبی ادھر ہی ہو جائے گی۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نسبتیں عزت بخشتی ہیں تو جب زمانے ان سے عزت پا گئے، جب زوجہ جو ان کی زوجات تھی وہ ان کے نسبت سے بے مثال ہو گئی، تو جو ان کی آل ہے وہ بے مثال نہ ہوگی، تو جو ان کے اصحاب ہیں وہ عزت مآب نہ ہوگی۔ تو لہٰذا جہاں نبی کی آل کو بے مثال سمجھنا چاہیے، وہاں نبی کے اصحاب کو بھی عزت اور شرافت مآب سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ جانے صداقت روح عدالت، شان سخاوت ناز شجاعت، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، شیخ القرآن قبلہ حافظ زندہ باد۔ یہ چاروں یاروں کا ذکر آ گیا، صدیق کی صداقت کا، عمر فاروق کی عدالت کا، عثمان کی سخاوت کا، اور علی مرتضیٰ کی شجاعت کا۔ جانے عدالت، جانے صداقت روح عدالت، شان سخاوت ناز شجاعت، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، صحابہ کرام کی بھی بہت ہی اونچی شان ہے۔ چنانچہ جو آیہ پاک میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ بے شمار آیات میں اللہ نے نبی کے یاروں اور پیاروں کی تعریفیں کی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں، عظیم ترین رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں، والذین معہ، جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں، اللہ کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں۔ اور تراہم رکعا سجدا، دن کو تو انہیں جہاد میں دیکھے گا تو رات کو سجدوں میں دیکھے گا۔ جی عین نماز میں بھی، عین لڑائی میں بھی نماز ان کو نہیں بھولتی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اسی صف میں ابو بکر کھڑے ہیں، اسی صف میں بلال کھڑا ہے، اسی صف میں صہیب کھڑے ہیں، اسی صف میں فاروق اعظم کھڑے ہیں، اسی میں حیدر کرار کھڑے ہیں، اسی میں سلمان فارسی کھڑے ہیں۔ آگے آئے لڑائی میں، یعنی لڑائی کے درمیان بھی، ہم تو ویسے ہی نماز نہیں نہ پڑھتے، صحابہ کرام لڑائی کے دوران سمجھایا گیا کہ اگر لڑائی کے درمیان نماز کا وقت آ جائے تو فوج کے دو حصے کر لو، ایک حصہ مقابلہ کرے، دوسرا حصہ نماز پڑھے، اگر نیچے اتر کر نہ پڑھ سکے تو گھوڑوں کی پشت پر ہی نیت باندھ لے۔ سبحان اللہ۔ یہ پورا قرآن کا ایک رکوع جنگ کے دوران نماز کا طریقہ بتاتا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ رکوع جو 5ویں پارے میں ہے، یہ پورا نماز جنگ کے دوران نماز کا طریقہ اس میں بتایا گیا۔ اب میں وہ بتانے کے لیے تو نہیں بیٹھا، ورنہ اس کا طریقہ بتاؤں سارا۔
تو آگے ان لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ان کی صفت کیا ہے، جو ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ میرے یار کے جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، تو ان کو سجدوں میں رکوع میں ہی دیکھے گا جب دیکھے گا۔ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، نہ جائیدادوں کے پجاری ہیں، نہ دوسری مرادوں کے چاہنے والے ہیں، نہ دولت کے پرستار ہیں، نہ کسی اور دنیاوی منفعت کے وہ خواستگار ہیں۔ چاہتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی۔ یہ نبی کے صحابہ کرام کی صفت اور شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، بلکہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ مجموعی طور پر بھی صحابہ کی صفت ہے اور اس میں صفتیں اس ترتیب سے ذکر کی گئی ہیں جو چاروں یاروں کی صفتیں بھی بنتی ہیں۔ یعنی کل صحابہ کی بھی یہ شانیں ہیں لیکن ان شانوں کو جو ترتیب دی گئی ہے اس ترتیب میں چاروں یاروں کی طرف اشارے ہوتے جاتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق تھے تو ان کی سب سے بڑی صفت کیا کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، گھر میں ساتھ، باہر میں ساتھ، سفر میں ساتھ، تجارت میں ساتھ، پہاڑوں میں ساتھ، غاروں میں ساتھ، غار ثور میں بھی ساتھ، ہجرت میں ساتھ، قربت میں ساتھ، اور سچ پوچھیں تو قبر میں بھی ساتھ، بدر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ۔ یعنی ان کی شان کیا ہے؟ ساتھ ساتھ رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں بھی ساتھ انہی کو لیا، سوایا بھی اپنے ساتھ ہی ہوا ہے، بدر میں بھی ساتھ تھے۔ یعنی کوئی بھی جنگ ایسی نہیں جس میں رسول اللہ ہوں اور ابو بکر نہ ہوں۔ ایسی جنگ ہے جس میں حضور تھے، ابو بکر تھے مگر علی نہیں تھے، وہ پیچھے ڈیوٹی پر تھے ڈیوٹی پر ہی لیکن پیچھے تھے مدینے میں غزوہ تبوک میں۔ لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جہاں اللہ کا رسول ہے وہاں ساتھ ابو بکر ہے، حضور نے ان کو چھوڑا نہیں، علیحدہ نہیں ہونے دیا اپنے پاس۔ تو والذین معہ، جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اس میں اشارہ ابو بکر کی معیت کا ہے۔ وہ جو غار ثور میں بھی معیت تھی نا ساتھ ساتھ، اور صحابیت ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو یہ والذین معہ میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو بکر صدیق کی معیت اور صحبت کی طرف، کیونکہ ان کی صحبت پر نص قطعی شاہد ہے۔ کسی اور صحابی کی صحابیت پر قرآن کی آیت گواہی نہیں دیتی، مگر ابو بکر صدیق کی صحابیت پر تو قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے۔ یعنی کسی اور شخص کو اللہ نے نام براہ نام راست اس کا نام یا ذکر کر کے صاحب نہیں کہا، صاحب میں نے جو صحبت میں رہنے والا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یاد کرو جب غار میں میرا یار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا پیارا نبی اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا۔ کس کو؟ اپنے صاحب کو، اور صاحب کی جمع یا صحاب ہے نا، تو صاحب کو کہہ رہا تھا۔ اللہ ابو بکر کو صاحب رسول کہہ رہا ہے، صاحب رسول، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اللہ نے جب ابو بکر کے صاحب ہونے پر قرآنی آیت اتار دی اور قرآن میں آپ کو صاحب رسول کہہ دیا، تو اب جو اس کی صحابیت کا انکار کرے اور ان پر تان کی زبان دراز کرے، سمجھو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے اور قطعی اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ نہیں، ابو بکر صدیق تو وہ ہستی ہیں کہ ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کوئی منفی
سوچ. تو صاحب ہونا ان کی شان ہے. صاحب سے بات یاد آ گئی یارو، یا ہمارا آقا بھی ہمارا صاحب ہے. اور صاحب کون ہوتا ہے؟ جو ساتھ ساتھ رہتا ہو. صاحب صحبت سے بنا ہے نا، صاحب بنا ہے صحبت سے، ساتھ ساتھ رہنے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میرے اور تمہارے آقا و مولا جناب صالح مآب کو بھی تمہارا صاحب کہا ہے. سبحان اللہ. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی. قسم ہے ستارے کی جب نیچے اترے تمہارا صاحب نہ راستہ بھولا نہ بہکا. تمہارا صاحب کون؟ محمد رسول اللہ. اور کون معراج پر گیا تھا؟ تمہارا صاحب. اللہ نے نبی کو تمہارا صاحب کہا ہے. تو پھر حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا کیا انکار؟ نبی پاک ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ہمیں نظر آئے نہ آئے وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا. سبحان اللہ. اور جگہ پہ فرمایا وما صاحبکم بمجنون. تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہے. عقل والے تو اس کے قدموں پر وارے وارے جائیں، قربان جائیں. تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے. تو رسول اللہ کو اللہ نے ہمارا صاحب کہا. اور جس نے رسول اللہ کو ہمارا صاحب کہا اس نے ابو بکر کو رسول اللہ کا صاحب کہا. سبحان اللہ. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے بہت بڑی شان عطا فرمائی. اور اگلی اشداء علی الکفار، یہ اگرچہ سب صحابہ کی صفت ہے، کیونکہ فرمایا جو ساتھ ساتھ ہیں، لیکن کافروں پر سخت ہونا، اس کو دوسرے نمبر پر بیان کرنا. ساتھ ساتھ رہنے کے بعد دوسرے نمبر پر کیا؟ کافروں پر سخت ہونا. یہ صفت ہے فاروق اعظم کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص صفت ہے. اگرچہ سارے صحابہ میں یہ تھی مگر خصوصی طور پر اس میں اشارہ فاروق اعظم کا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خلافت کی ترتیب ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی قائم کر دی کہ اس طرح آئیں گے. یہ پہلے وہ ہوگا جو ساتھ ساتھ رہنے والا ہے، پھر وہ ہوگا جو کافروں پر بڑا سخت ہوگا. اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. آپس میں یعنی کلمہ پڑھنے والوں بڑے مہربان، اتنے مہربان کہ اپنا خون بہنا گوارا کر لیں گے مگر مدینے میں کسی مسلمان کا کلمہ پڑھنے والے کا خون نہیں بہنے دے گا. وہ عثمان ہے. رحماء بینہم، بڑے ہی مہربان. کبھی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کر رہے ہیں، کبھی 10-10 ہزار مجاہدین کے لیے سامان رسد جمع دے رہے ہیں، اور کبھی پورا قافلہ ہی شکر کا خرید لیتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، سارا ہی عثمان نے خرید لیا. آپ نے فرمایا کرنے کرانے کچھ نہیں، یہ تمہارے لیے فی سبیل اللہ وقف ہے. ساری شکر مدینے والوں شکر کے شربت پیو، میں 700 گنا پر دوں گا. پہلے انہوں نے پوچھا کہ کچھ ہمیں بھی لے لینے دیں. فرمایا میں تو 700 گنا پر دوں گا. سارے حیران، اب 700 گنا پیسے کہاں سے ہم لائیں گے. تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ جاؤ تمہارا ہی ہے سارا، فی سبیل اللہ لے جاؤ، شکر بانٹ لو. مدینے والوں میں نے 700 گنا پر بیچا ہے. کس کو؟ اللہ تعالیٰ. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. یعنی جو ایک دانہ بوئے تو اس کے 700 اللہ بنا دیتا ہے. اسی طرح فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے 1 روپے کے 700 کر دیے جائیں گے. 1 سیر شکر کی 700 سیر شکر ہو جائے گی. تو اتنے رحما بینہم یعنی رحیم. تو یہ شان رحیمی جو ہے یہ عثمان کی صفت ہے. سخاوت، سخاوت وہ جو ترتیب میں بھی آیا ہے، روح شان سخاوت. اور آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، تو ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھے گا. تو یہ کثرت سے عبادت کرنا، اگرچہ شجاعت بھی صفت ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی، لیکن کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی شان اور صفت خاص طور پر جناب علی مرتضیٰ کی.
کہ نماز میں آپ کا وہ انہماک تھا کہ آپ کی پشت مبارک میں ایک مرتبہ ایسا سخت تیر کا پھالا چبھ گیا کہ وہ نکالنے سے نکلتا نہیں تھا، کیونکہ آپریشن کا وہ زمانہ نہیں تھا، نشوں کا زمانہ تھا، نشے وہ کرتے بھی نہیں تھے، نشے لیتے بھی نہیں تھے، ٹیکے بھی نہیں تھے، اس کو کھینچتے تھے، سخت تکلیف ہوتی تھی۔ یار لوگوں نے کہا، جراحوں نے کہا کہ جب علی نماز پڑھ رہے ہو نا اس وقت کھینچ لیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ علی کی نماز اللہ کے جلووں میں ڈوب کر ادا ہوتی ہے، اس لیے جب آپ نماز میں شروع ہوئے تو انہوں نے وہ پھالا کھینچ لیا۔ بعد میں جب سلام پھیرا فارغ ہوئے، فرمایا کیا ہے، میں خون دیکھ رہا ہوں اور ادھر ادھر بندے بھی ہیں کھڑے، کیا معاملہ ہے؟ کہ حضور ہم نے وہ پھالا جو آپ کے جسم میں تھا کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، چلو اچھا کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ اتنی تکلیف پہلے ہوتی تھی کہ برداشت نہیں ہوتا، تو کھینچتے تھے تو برداشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا پھالا ہوتا نا پیچھے وہ تیر کی شکل میں، پیچھے کھینچنے سے اور چرتا ہے گوشت۔ تو یہ نماز کا عالم تھا۔ کس نے پوچھا، ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ علی آپ کیسی نماز فرماتے؟ میں فرمایا میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں جس کی نماز پڑھوں اس کو نماز میں نہ دیکھوں؟ وہ کیسے نماز ہوتی جس کی نماز پڑھی جائے وہ نظر ہی نہ آئے؟ تو اس پائے کی نمازیں تراہم رکعان سجدہ، یہ خاص طور پر اشارہ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف ہے۔ اور اگلا جو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تو ان کو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کرام کی مجموعی صفت ہے کہ سارے صحابہ کرام اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ کرتے تھے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، کیونکہ وہ سارے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شیخ القرآن قبلہ حافظ صاحب۔ بہرحال میرے دوستو اور پیارو، صحابہ کرام کو اللہ کریم نے نسبت مصطفیٰ کے صدقے بہت بڑی عظمت عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ عداوت رکھنا، ان پر تنقید کرنا، ان کے بارے میں چے میں گوئیاں کرنا، یہ ایمانیات کے تقاضے کے خلاف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان آیات کو پڑھوں تو بے شمار آیات صحابہ کی، یا رکیں اللہ نے ان کو حزب اللہ کہا، اللہ کی پارٹی، نہیں سمجھے ہو؟ ایک ہے بھٹو کی پارٹی، ایک ہے نواز شریف کی پارٹی، ایک ہے اللہ کی پارٹی۔ اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کو فرمایا حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ کی پارٹی کامیاب ہوگی۔ تو حزب اللہ کہیں ان کا نام رکھا، کہیں خیر البریہ، ساری مخلوقات سے بہترین۔ کیوں کہ جس طرح حضور کا زمانہ بہترین، اس طرح حضور کے یار بھی بہترین۔ کہیں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں ان کی قبریں ہیں ہم ان قبروں کی قسم اٹھاتے ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ تو تاروں سے مراد کون ہے؟ مفسرین نے ایک قول یہ نقل کیا کہ تاروں سے مراد نبی کے صحابہ کرام ہیں۔ گویا یہ جنت البقیع کی قسم اٹھائی ہے کہ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ دفن ہیں۔ جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام دفن ہیں۔ تو گویا جنت البقیع کی اللہ قسم اٹھاتا ہے کیونکہ وہاں میرے نبی کے یار دفن ہیں، تاروں کے دفن ہونے کی جگہ۔ سرکار فرماتے صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تو نبی نے صحابہ کو ستارے کہا تو اللہ نے ستاروں کی ڈوبنے کی جگہ یعنی ان کی قبروں کی قسم اٹھا دی۔
آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، ہم نے معمولی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے دیکھا، ہم کہتے تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم، تو تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ظاہری تارے ہیں، کیونکہ ظاہری تاروں سے تو زیادہ تو چاند کے ڈوبنے کی جگہ پھر بہتر ہے، سورج کی جگہ بہتر ہے۔ تو اس سے مراد فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ عام قسم ہے، خود اشارہ فرما دی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک یہ ایک ایسی قسم ہے لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو عظیم، بڑی عظیم قسم ہے جو ہم نے اٹھائی ہے۔ اور یہ قسم اٹھا کر کہہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ قرآن کرم والا قرآن ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیز صحابہ کرام کی شان میں بے شمار آیات وارد ہیں، پھر حضور کی احادیث ہیں، اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، لا تتخذوہم بعدی غرضا، فرمایا میرے بعد ان کو نشانہ مت بنا لینا، اپنی تنقید کا نشانہ۔ سرکار دو عالم ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاہ کی حدیث ہے، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا۔ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فعسائی یأخذہ، فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے خدا کو ایذا دی، اور جس نے خدا کو ایذا دی اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اب اللہ کی پکڑ کیسی ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو لوگ پیٹ رہے ہیں، کہ جس سینے میں بغض صحابہ ہو وہ کوٹے اور پیٹے جانے کے قابل ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، میرے ساتھ جانے والوں میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہے، پتہ نہیں اس وقت آپ میرے ساتھ تھے یا نہیں، غالباً کربلا معلیٰ میں یا نجف فشر میں ایک بہت بڑے ہال کے اندر، جس طرح ہمارے پی ٹی شو ہوتا ہے نا، وہ پی ٹی صاحبان سکولوں میں ورزش کراتے ہیں نا، اس طرح وہ نوجوان ایک ہی قد بت کے نا لائنیں بنا کر اس ہال کے اندر کھڑے تھے، اور وہ ان کو پیٹنے کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ دیکھا تھا؟ پیٹنے کی ٹریننگ، یہ دیکھو، یعنی پیٹنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 7، یعنی اس طرح کر کے تھزا تھز تھزا تھز تھزا تھز ہو رہی۔ اور وہ جو ان کا انسٹرکٹر تھا وہ ہدایت کار، وہ اوپر کھڑا تھا، پتہ نہیں وہ ساتھ کچھ پڑھ رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، ہم تو بھائی دیکھ کر نا پیچھے ہٹے ہیں کیونکہ یہ منظر کوئی اچھا نہ لگا۔ تو یعنی باقاعدہ ٹرین کے ساتھ ورزش کی طرح پیٹنے کی مشق کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم یہ سیدہ زینب کی وہ دعا پوری ہو رہی ہے، جب اہل بیت کا لوٹا پیٹا قافلہ دمشق میں پہنچا تو یزید کے گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ یزید کے گھر میں اس کے حکم سے ماتم برپا ہو گیا۔ ویسے رشتہ دار بھی دور نزدیک تو بنتے ہی تھے نا، آخر مستورات جب لٹی پٹی داخل ہوئیں حرم خانہ میں تو یزید کے حکم سے ماتم شروع ہو گیا، کیونکہ وہ یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی مرضی سے زیادتی کی ہے، میں نے بیعت لینے کے متعلق ضرور کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو شہید کر دینا۔ بعض کہتے ہو سکتا ہے حقیقت بھی ہو، اسی وجہ سے اس کو شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے نا، کیوں جی؟ اور شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے، یہ قاعدہ انصاف کا آپ کے قانون میں بھی ہے، شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک یزید کو کھلم کھلا کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تمہارے امام ابو حنیفہ کا قول ہے، فقیہ اعظم کا بھی یہ فتویٰ ہے
برا کہہ لو، نالائق کہہ لو، خبیث کہہ لو، کچھ کہہ لو، کافر نہ کہو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شک کا فائدہ جاتا ہے کہ کیا واقعی اس نے حکم دیا تھا۔ یہ طریقوں کی باتیں، کوئی شیعہ تاریخ دان لکھ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا نہ بیعت کرے تو شہید کر دو، اور کوئی جس کا جھکاؤ زیادہ تشیع کی طرف نہیں ہے وہ لکھ رہا ہے کہ نہیں، اس نے کہا تھا کہ ان کو بیعت کے لیے کہو اور مجبور کرو کہ بیعت کریں، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو شہید ہی کر دو اگر نہ مانے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ میں چلو اور چھوڑو، خواجہ محمد اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ کے شہر کے بزرگ ہیں، پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب تحفۃ النبی میں بھی لکھا ہوا ہے، کریں یزید، میرے پاس پڑھی اگر سے پڑھنی ہو تو، کریں یزید نہ لانتا شاید مومن ہو، شاید، کیوں کہ یہ تاریخی بات ہے۔ تو کسی کو کافر کہنے میں بڑی احتیاط کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات سے روکا۔ صحابہ کرام ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، کفار کا علاقہ تھا، اس میں کوئی مسلمان بھی بعض ہو چکے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ علاقہ کفار کا ہے، تو اس میں جو سارے لوگ ہیں کفار ہی ہیں۔ تو ایک چرواہا بھیڑ بکریاں لیے ہوئے وہ کھڑا تھا، اس نے جب صحابہ کرام کو دیکھا تو اس نے جلدی سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے، یہ جان بچانے کے لیے سلام کہہ رہا ہے کافر، چونکہ ان سے لڑائی تھی، انہوں نے مدد کی تھی اس علاقے کے کافروں نے پچھلی جنگ میں، احد میں یا احزاب میں، تو صحابہ کرام نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بھیڑ بکریاں چھین لی۔ یہ کفار کا علاقہ ہے، ان سے لڑنے کے لیے دعائیں ہیں۔ تو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈانٹ پلائی، فرمایا لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ نہ کہو اس شخص کو جو تمہیں السلام علیکم کہے کہ لست مومنا، تو مومن نہیں ہے، یہ نہ سمجھو، یہ نہ کہو کہ یہ مومن نہیں، یہ بہانے سے سلام کر کے اپنی جان چھڑا رہا ہے، تم کو دل کا پتہ ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم یہ دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ بھیڑ بکریاں ذرا اس بہانے سے قابو آ جائیں، ہمارے کچھ مال ہاتھ آ جائے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں، اگر تمہیں خزانے چاہیے تو اللہ کے پاس سے مانگو، اللہ تمہیں بہت سارے خزانے دے گا۔ چند بھیڑ بکریوں کی خاطر طمع نہ کرو اور سلام کہنے والے کو غیر مسلم نہ سمجھ بیٹھو۔ فتبینوا، پس تحقیق کر لو اچھی طرح، تمہیں چاہیے تھا کہ اچھی طرح تسلی کرتے، پتہ کرتے کہ وہ مومن تو ہے کہ نہیں مومن۔ تم نے جلد بازی میں کہ یہ بس خود طے کر لیا فٹافٹ کہ یہ بہانے سے کر رہا ہے۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر فضل فرمایا اور تم کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ فتبینوا، بس آئندہ احتیاط کرنا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وارثوں کو بھیڑ بکریاں بھی واپس دیں اور دیت بھی ادا کی۔ تو یہاں تو اتنی احتیاط کا حکم ہے، تو یہ نہیں کہ فٹافٹ پکڑو اور جس کو جو چاہو کہہ دو، یعنی شک کا فائدہ تمہارے اہل سنت جماعت کا فتویٰ بتا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے تو علماء تو رہے نہیں، اگر رہ گئے ہیں تو وہ صرف جذباتی تقریریں کر کے، وقت کٹی کر کے، نوٹ کما کر چلتے بنتے ہیں۔ یہ میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ سنا رہا ہوں، حضرت خاموشی اختیار کرتے تھے، ان سے یزید کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ اس کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے اور اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑنا چاہیے کہ اگر اس نے واقعتاً یہ حکم دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کرے گا، اور اگر اس نے یہ حکم نہیں دیا تو ہو سکتا ہے اس کی سزا کافر والی نہ ہو، تھوڑی سزا ہو،
اور پوری سزا پھر عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچے، کوفے کے گورنر کو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، لیکن تمہارے مزاج سے ہٹ کر اس وجہ سے حیران پریشان بیٹھتے ہو، کیونکہ آپ لوگ سن کر یہ باتیں جو جس میں جی آتا ہے بناتا چلا جاتا ہے، تو وہ ایک عادت بن گئی ہے۔ میں نے آپ کو حقیقت بیان کی ہے، یہ میں کوئی اس کی صفائی نہیں دے رہا، نہ میں اس کی فیور کر رہا ہوں، یہ آپ کا اہل سنت و جماعت کے اکابرین کا میں فتویٰ اور فیصلہ سنا رہا ہوں، فقیہ اعظم کا بھی، مولانا احمد رضا خان کا بھی، وہ سب لوگ امام ابو حنیفہ کے جو پیروکار ہیں وہ اس کو کافر کہنے سے منع کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ تم خاموش رہو اس کے بارے میں۔ باقی چونکہ وہ بہانہ بنا، عبید اللہ ابن زیاد نے اگر اپنی مرضی سے چڑھائی کی اور زیادتی کی تو اس کو راضی کرنے کے لیے کی نا اپنی طرف سے، اس وجہ سے بہانہ تو بنا نا، وہ گناہ تو اس پر ہے کہ اس نے حضرت کو نالائق ہونے کے باوجود مجبور کیا، ایک مقدس اور متقی ہستی کو، نواسہ رسول کو مجبور کیا اپنی بیعت کرنے پر۔ اور بیعت ہوتا کیا ہے؟ وہی جو ووٹ دیتے ہو، اور تم جس کو چاہو ووٹ دے دو پھر بھی تم مسلمان رہو، تم شرابیوں کو ووٹ دو، تم زانیوں کو ووٹ دو، تم بے نمازوں کو ووٹ دو، تم بیت المال کا مال کھانے والوں کو ووٹ دو، لیکن تم پھر بھی مسلمان رہو، اور وہ تمہارے لیڈر بھی مسلمان ہی رہیں، لیکن اس پر بڑا برستے ہیں۔ اس لیے میں نے رات بھی کھری بات کہہ دی تھی کہ رسول اللہ چہرہ جانتے پہچانتے ہیں، مگر یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے چہرے رسول اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں، اور اپنی نمازیں پڑھ کے اپنے یہ جو ہے نا ہاتھ پاؤں کو نورانی بنا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانیاں دیکھ کر اپنا پسند فرمائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے۔ پھر جو غلطیاں ہو گئیں نادانستہ، کوشش کے باوجود بھی انسان سے کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ضرور یقیناً شفاعت فرمائیں گے۔ خیر، میرا موضوع اور تھا، یہ درمیان میں بات آ گئی ضمنی طور پر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، جس نے بغض کیا میری وجہ سے بغض کیا، در حقیقت وہ میرے ساتھ بغض ہے، کیوں بھی کسی کے یار سے عداوت کرنا خود اس سے عداوت کرنے کے مترادف ہے۔ باقی اگر ان سے کوئی لغزش ہوئی تو ہم سے ہزاروں لغزشیں ہوتی ہیں، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، دوسرے کسی سے بھی، ولی سے بھی، حتیٰ کہ صحابہ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، بعض صحابہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کا بھی موقع دیتا ہے، وہ اللہ سے توبہ بھی کر سکتے ہیں، معافی بھی ہو سکتی ہے، ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلطی پر قائم نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے ہم امیر معاویہ کو کہوں، یزید تو صحابی نہیں تھا نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بعض نادانستہ غلطیوں کے باوجود ہم صحابی رسول سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ان کے لیے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، نہیں سمجھائے؟ ویسے ہم علی کی پارٹی کے ہیں، ہم حضرت علی کی خلافت کو حق سمجھتے ہیں امیر معاویہ کے مقابلے میں، یہ سمجھو۔ لیکن ہم اس غلط فہمی یا غلطی کی وجہ سے جو ان سے واقع ہوئی ان کے بارے میں معاذ اللہ کو گالی گلوچ قسم کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور قرآن نے فرمایا کہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے اور جو پہلے مسلمان ہوئے اگرچہ ان کی شان برابر نہیں، مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس چیز کو پورے تناظروں میں سمجھیے، امید ہے کہ آپ کو واضح ہو گئی ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو ایذا دینا مجھے ایذا دینا ہے، اور مجھے ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا، اور جو اللہ کو ایذا دے گا اللہ اس کو پکڑے گا، گرفت فرمائے گا، پھر چاہے وہ گرفت عذاب کسی طرح، چاہے پیٹنے کی شکل میں ہو۔ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ کھلم کھلا اللہ کی بھی نافرمانی، رسول اللہ کی بھی نافرمانی، اماموں کی بھی نافرمانی، امام حسین کی، حضرت علی مرتضیٰ کی، حضرت امام جعفر کی، سب کی نافرمانی۔ سارے ائمہ کرام کے شیعہ کی کتابوں سے ہم ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ سب نے صبر کی تلقین کی ہے، کالے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے،
پیٹنے سے، بال نوچنے سے قرآن نے بھی منع فرمایا ہے۔ میرے پاس آیات ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو بڑا وقت لگتا ہے نا، سارے مضمون تو ایک مجلس میں بیان نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا، رسول اللہ نے صبر کا حکم دیا، امام حسین نے صبر کا حکم دیا، سیدہ زینب سکینہ نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ آنسو بہیں تو بہنے دیں، لیکن یہ 1400 سال بعد بھی پروگرام سے ٹریننگ لے لے کر پیٹنا شروع کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کس سزا میں پکڑے ہوئے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب یزید نے یہ حکم دیا کہ ماتم کرو، تاکہ اگر جھوٹے ہیں تو سچے ثابت ہو، اور اگر سچے ہی تھے تو واقعی پریشانی تھی، اور بے عمل تو تھا ہی، متقی تو نہیں تھا نا، صبر کرنے والا تو نہیں تھا، پھر اس کا گھرانہ، تو سب نے پیٹنا شروع کیا۔ حضرت سیدہ زینب تو صابرہ شاکرہ تھی نا، تو حضرت سیدہ زینب نے ان کو دیکھ کر ان کا پیٹنا اور رونا اور کپڑے پھاڑنے اور بال نوچنے دیکھ کر، یزید کے گھر والوں کی مستورات کی اور خواتین کی اور حالت دیکھ کر، دمشق والوں کی، تو حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا، یہ تاریخوں میں آپ کا جملہ مرقوم ہے، مستور ہے، لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے دشمنوں خود سارا کچھ کر کروا کے اب خود یہ ڈرامہ کر رہے ہو، مفہوم یہی تھا، اور پیٹ رہے ہو، خدا کرے تم قیامت تک پیٹتے رہو۔ یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے، میں حیران ہوں، پتہ نہیں وہ کتابیں یہ پڑھتے ہیں کی بعض تاریخوں میں ہے کہ خدا کرے تم قیامت تک اس طرح پیٹتے روتے رہو، کیونکہ تم نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا ختم نہیں ہونے والی۔ تو بخدا وہاں حالت دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ پکڑ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا جو میرے صحابہ کرام سے بغض رکھے گا، تو جن سینوں میں بغض صحابہ ہو وہ کوٹے جانے اور پیٹے جانے کے قابل ہے۔ پھر میرے نبی نے اور بہت ساری تاکیدیں فرمائی، یہاں تک کہ یہ فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث بھی فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو ان کو دیکھ کر کہا کرنا اللہ کی لعنت تمہارے شر پر، تو جو تم پھیلا رہے ہو، جو شرارت تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو تمہارے شر پر۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث، صحیح کی حدیث۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اس وجہ سے یہ عہد کرو اور اپنے پیاروں کو بھی عہد کرواؤ کہ کبھی ایسے لوگوں کے مجالس میں نہ جایا کریں، بلکہ جید علماء اہل سنت کو بلایا کریں اور ان سے تقاریر سنا کریں۔ انشاءاللہ میرے پاس قبلہ فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کیسٹ بھی ہے، میں کل یا کسی وقت اس میں صرف تھوڑا سا حصہ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کا تھا، تو میرے پاس تحفہ ہے۔ بہت ساروں نے ان کی زیارت بھی شاید نہ کی ہو جو نئے بچے ہیں، کیونکہ حضرت کو دنیا سے پردہ فرمائے 17 14 31 سال ہو چکے، تو ہو سکتا ہے بعض نے ان کی تقریر نہ سنی ہو، بچپن میں چہرہ دیکھا ہو، تو وہ میں کسی وقت کل پرسوں کسی وقت سنواؤں گا، تھوڑا سا حصہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں ہے۔ بہرحال میرے دوستو، صحابہ کرام کو اللہ کریم نے حزب اللہ بنایا، نبی کی معیت عطا فرمائی، بہترین زمانہ عطا فرمایا، اور ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائی۔ اگر ان سے کوئی نادانستہ غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ورنہ وہ لوگ کافروں پر سخت تھے، آپس میں بڑے مہربان تھے۔ خاص طور پر جو فیصلے انہوں نے خلافت کے بارے میں کیے وہ کسی بھی غرض سے بالا تار ہو کر کیے گئے، اس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خلیفہ بنانے کا کوئی طریقہ آپ نے ایک معین کھلم کھلا وضاحت کے ساتھ یوں نہیں بتایا تھا کہ میرے بعد فلانا خلیفہ ہوگا، اس کے بعد فلانا خلیفہ ہوگا، یہ نہیں بتایا۔ اگر ایسا بتایا ہوتا تو ظاہر صحابہ کرام اس پر عمل کرتے۔ رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا تھا، اور قرآن کریم نے بھی اس کی وضاحت کی کہ شاورہم فی الامر، کہ آپ کوئی اہم ترین امر ہو تو اس میں صحابہ سے مشورہ فرما لیا کریں،
چنانچہ بعض ایسے امور جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی، خفی یا جلی دونوں وحی کی صورتیں ہیں. جلی ہوتی تھی جو جبریل کے ذریعے، خفی جو براہ راست آپ پر بات اترتی تھی. اور اگر وحی یہ خفی یا جلی نہ ہوتی تو آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے. اسی طرح خلافت بھی ایک اہم امر تھا. اس کے لیے بھی گویا قرآن نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ میرے محبوب کی امتیوں کا کام ہے کہ وہ اپنے امر کا آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کریں. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. تو یہ ایک انداز اللہ نے اجمالی طور پر قرآن میں بھی بیان فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ صحابہ پر چھوڑا کہ وہ اپنے درمیان میں سے مشورہ کر کے جس کو بہترین اپنے آپ میں سے پائیں اس کو خلافت کے لیے نامزد کریں. سمجھ آ گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ جس نبی نے وضو کا طریقہ بتایا ہو، استنجا کا طریقہ بتایا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خلافت ایک کو دینا چاہتے، علی کو یا ابو بکر کو، تو اس کا نام براہ راست کھلم کھلا نہ بیان کر دیتے. البتہ آپ نے ضرور شانیں بیان سب کی مختلف مواقع پر ان کی کارکردگی کے مطابق. کسی جگہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے، کس جگہ فاروق اعظم کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے، کس جگہ عثمان غنی کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے، کسی جگہ علی مرتضیٰ کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے. تو شانیں ضرور ہیں سب کی، لیکن معاملہ خلافت کا صحابہ کرام کے مشورے پر چھوڑا گیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے اجماع کے ساتھ سب نے اکٹھے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر مل جل کر آپ کو خلیفہ نامزد کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کی تفصیل الگ ہے، وہ بڑی لمبی تفصیل ہے جس میں سنانے سے قاصر ہوں. بہرحال سب نے اجماع کیا. ان میں ایک دو صحابہ نے ضرور اختلاف کیا، لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ جو جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا ہو. زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ چونکہ سعد بن عبادہ کے بارے میں انصار پہلے یہ سوچ بیٹھے تھے کہ ہم سعد بن عبادہ کو بنائیں، اس وقت ابھی تک ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم وہاں نہیں پہنچے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے پاس علی مرتضیٰ بھی اور حضرت عباس بھی رسول اللہ کی چارپائی کے پاس موجود تھے. ظاہر ہے تو صحابہ کرام نے آپس میں بیٹھے اور یہ مشورہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا وہ مضمون جو آج بڑے بڑے مہذب لوگوں کو اب سوجھ جائے. چنانچہ کوئی دنیا کی حکومت ہے، آپ خود بتا دیں، جس کا سربراہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن سے پہلے اس کا نائب نہ تجویز کریں. کیوں جی؟ سب حکومتیں پہلے نائب اس کا خلیفہ تجویز کرتے ہیں. اس دور تہذیب و تمدن میں بھی تو یہ سبق صحابہ کرام کو بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے، بغیر کسی لمبے چوڑے حکومتیں چلائے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی قربت صحبت کے صدقے عطا فرما دیا شعور. کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو 2-4 دن میں کوئی معاملہ، ملکی حالات تلپٹ بھی ہو سکتے ہیں، خانہ جنگی کی صورت ہو سکتی ہے، کوئی لوگ اور نئی تحریک پیدا کر سکتے ہیں. چنانچہ پاکستان میں بھی آپ کو یاد کر جب جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے تو فوراً غلام اسحاق خان نے چارج سنبھال لیا تھا، یعنی اس کو فوراً چارج سنبھالا جاتا ہے. تو صحابہ کرام کو میں سمجھتا ہوں حیران ہے، یہ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے رسول اللہ کی صحبت کے صدقے میں اتنے قانون کے اور اتنے آئین کے اور دستور کے ماہر ہو گئے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ فوری طور پر رسول اللہ کے جانشین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. آپ دیکھتے نہیں کہ ان کی اتنی جلدی فیصلے کے باوجود بھی بعض لوگ دور دور علاقوں میں مرتد ہونے لگے تھے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی طرح سمجھا کہ ایک تحریک چلتی ہے. جب وہ تحریک والا گیا تو تحریک بھی گئی، نہیں سمجھے، وہ تحریک بھی گئی. یہ زمانے میں یہ دستور، انہوں نے کہا باب وہ گئے تو سب کچھ گیا. تو اس کے باوجود یہ چیز واقع ہو گئی تھی. صحابہ کرام نے بہت اچھا سیاسی شعور کا ثبوت دیا کہ فوری طور پر اجلاس بلایا سقیفہ بنی ساعدہ میں. وہ ایک یوں کہہ لیجیے کمیٹی کا سمجھ لیجیے زمانے کا، اور اس میں انصار نے مل کر پہلے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ بھی کسی بدنیتی پر مبنی نہیں تھا. چونکہ مدینے والے مہاجر ہو کر انصار کے پاس آئے تھے اور انصار نے اپنے جان مال سے ان کی خدمت کی تھی،
سمجھ آئی نا؟ رسول اللہ کو یہ کہہ کر لائے تھے کہ ہم اپنے بچے بھی آپ پر قربان کر دیں گے، جس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور انہوں نے بدر میں اور ہر جگہ انہوں نے قربانیاں دی تھیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید رسول اللہ کے بعد یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ انصار میں سے کسی شخص کو نامزد کیا جائے. چنانچہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے ایک بہت بڑے سردار تھے، ان کے بارے میں ایک فیصلہ تقریباً ہو گیا تھا کہ کسی نے آ کر فوراً ابو بکر و عمر کو بتایا کہ فوری طور پر آئیں ورنہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے. کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے جو آگے جا کر ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں. چنانچہ یہ حضرات فوراً پہنچے، صورتحال کو دیکھا، بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اس میں کوئی شک نہیں، تمہاری بہت شان ہے. آپ نے ان کی خوبیاں بیان کی انصار کی حکمت عملی کے ساتھ کہ تم میں بہت بڑی خوبیاں ہیں. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار ہو، مددگار ہو. تم نے ہمیں بے سہاروں کو سہارا دیا، ہمیں اپنے جان و مال سے ہماری خدمت کی، اپنے نخل استانوں میں ہمیں حصے دیے، ہمیں کاروبار میں شراکت دی، ہمیں سنبھالا دیا. تمہارے احسانات بھلائے نہیں جا سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الائمۃ من القریش. یہ حدیث آپ نے سنائی جس کو بعض صحابہ دیگر بھی سن رکھا تھا، مگر ہر ایک کے ہر وقت ہر بات ذہن میں نہیں نہ ہوتی. الائمۃ من القریش آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ امام تمہارا قریش میں سے ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کعبے کے متولی تھے اور ملک عرب کی زندگی قبائلی زندگی تھی. قبائلی زندگی میں کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ ان رسم و رواج کو بہت پابندی سے لیتے ہیں. چونکہ کعبے کے متولی تھے قریش، تو قریش کی تو سرداری کو سارا ملک عرب مان سکتا تھا، لیکن کسی اور خاندان کی سرداری کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ان میں تعصب تھا. تو اس وجہ سے آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ اگر انصار میں سے کوئی بنا دیں گے تو خطرہ ہے کہ سارا ملک عرب جو اس وقت زیادہ تر مسلمان ہو چکا ہے تو اس کی سرداری کو، قیادت اور سیادت کو شاید قبول نہ کرے اور کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے باہمی خانہ جنگی کی. یہ تو آپ کو اندازہ اس بات سے بھی ہو جانا چاہیے کہ ان میں یہ تعصب کتنا تھا کہ جب جنگ بدر میں کفار کے لشکر میں سے 3 سردار باہر نکلے تھے لڑنے کے لیے، یاد ہے کسی کو؟ 3 باہر نکالے انہوں نے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے مقابلے کے لیے نکلو. تو انصار میں سے 3 نکلے. جب یہ انصار میں سے 3 نکلے تو ان قریشیوں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور کس خاندان سے ہو. انہوں نے بتایا ہم انصار ہیں اور ہم فلاں خاندان سے. کہنے تم ہماری ٹکر کے نہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں ہمارے جوڑ کے بندے ہمارے ساتھ آئیں لڑے. سمجھ آ رہی نا؟ یعنی گویا تم انصار ہو، کھیتی باڑی کرنے والے کسان قسم کے لوگ ہو، تم ہم سردار ہیں، ہم قریش ہیں، ہم کعبے کے متولی ہیں، دنیا ہماری طرف رجوع کرتی ہے، تم ہماری ٹکر کے نہیں، ہماری ٹکر کے بندے آنے چاہیے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں ان کو واپس بلا کر 3 بھیجے تھے: حمزہ بن عبد المطلب، علی مرتضی اور حضرت عبیدہ بن عبد المطلب بن عبد مناف. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے چچا ہی بنتے تھے. بہرحال تو حضور نے بھی قریش میں سے پھر بھیجے. سمجھ آ رہی بات؟ تو معلوم ہوا کہ ان میں تعصب بہت تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری سرداری کو کوئی چیلنج کرے، اس وجہ سے الائمۃ من القریش سرکار نے فرمایا تو قریش میں سے ہونا چاہیے. یہ بات بڑی درست تھی اور صحابہ کرام کو دل لگی. انہوں نے اس پر کوئی جھگڑا نہیں کیا. انہوں نے کہا پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم عمر بن خطاب کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کو حضور کا خلیفہ بنائیں. یہ بہت بڑے مدبر، بڑے منظم، بڑے بہادر، بڑے جری، بڑے نڈر اور آپ کا روح دبدبا ہے، اور پھر قریش میں سے ہیں اور ان کی قربانیاں بہت بڑی ہیں. اور آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا لو کان نبی من بعد لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ساری باتیں معلوم تھیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان السکینۃ ینطق علی لسان عمر، بے شک عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے. ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ عمر کی زبان پر بولتا ہے کہ جو عمر مشورہ دیتے تھے قرآن کی وحی اس کے مطابق اترا کرتی تھی. اور کتنے ہی مشورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، نماز کی اذان وغیرہ کا مشورہ یا بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ، تو جو مشورہ آپ کا ہوتا قرآن اس کے مطابق اترتا تھا. تو اس طرح کے آپ کے بہت بڑے فضائل تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ ہم عمر کے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن حضرت عمر بولے کہ ابو بکر کیا آپ وہ بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اپنے مصلی پر خود ارشاد فرمایا اور حکم دے کر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے اندر آپ نے کئی دن تک نماز صحابہ کرام کو پڑھائی. تو فرمایا حضرت عمر نے کہ ابو بکر آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر خود کھڑا کیا، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض دیگر نے عرض کیا کہ حضور آپ عمر کو فرما دیں کہ وہ دل مضبوط سے رکھتے ہیں، ابو بکر ذرا نرم دل ہیں، ان کو نماز پڑھانے میں شاید دقت آئے، رونے لگیں محبت رسول کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. کل آپ فقیہ اعظم کی تقریر میں بھی یہ روایت سنیں گے. تو آپ نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر، جس جماعت کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہوں تو اس قوم کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو امام بنائے. جب رسول اللہ نے اتنی وضاحت سے کہہ دیا ہے تو پھر ہم اے ابو بکر ہاتھ لاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے جوک در جوک بیعت کر لی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس طرح کا یہ فتنہ جو تھا یہ پھیلنے سے رک گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سعد بن عبادہ نے کچھ دن ٹھہر کر بیعت کی. یہ تو علی کا نام لیتے ہیں نا، حالانکہ حضرت علی مرتضیٰ نے جلدی بیعت کر لی تھی، وہ تو تھے ہی پیچھے، وہ موجود ہی نہیں تھے ورنہ نہیں کر لیتے. سعد بن عبادہ نے البتہ کچھ عرصہ دیر لگائی. وہ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہو کہ اس کو خلیفہ سے نامزد کیا جائے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، کیوں جی افضل صاحب آپ سیاسی بندے ہیں، اور پھر بغیر کسی خاص وجہ کے اس کو وڈرا کر دیا جائے تو وہ سبکی سی تو محسوس کرتا ہے نا بندہ. تو وہ کچھ دن ضرور خاموش رہے، لیکن پھر انہوں نے بھی بیعت کر لی تھی، گویا اجماع ہو گیا. اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے بہت جلد بیعت کر لی. یعنی وہ غلط سلط روایتیں بعض شیعہ نے بنائی، 6 مہینے نہیں کی، فلاں نہیں کی. 6 مہینے بیعت اگر نہیں کی تو 6 مہینے حضرت علی بغیر جماعت کے نماز پڑھتے تھے. کیوں بھائی؟ اور ذرا مجھے جواب تو دے کوئی کہ حضرت علی مرتضیٰ 6 ماہ تک بغیر جماعت کی نماز پڑھتے رہے، حالانکہ وہ صحابہ کرام تو بغیر جماعت کے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، اور مسجد نبوی میں جماعت ابو بکر صدیق کرواتے تھے. تو جس کی پیچھے نماز پڑھی جائے وہ اس کے ساتھ ناراض رہ سکتے ہیں، وہ کوئی آج کل کے لوگوں کی طرح تو نہیں نا. سچ یہ ہے کہ اگر دل میں محبت نہ ہو نا امام کی تو اس نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. اپنے ائمہ کرام سے محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے. آج کل ہمارے دیکھا ہے منڈی میں بھی ہم سنتے سناتے رہتے تھے، شاید آپ بھی کوئی ہوتا ہو جس کے پیچھے بندہ نماز پڑھے اس کے ساتھ پوری عقیدت کے ساتھ ہے، یا پھر نہ پڑھے اگر اتنی مجبوری ہے تو. اور مجبوری تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب مسلمان کوئی غلطی کر بھی لے اگر کلمہ شریف پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بغض رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہ بھی یاد رہے. تو حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں اس طرح کی پراپیگنڈا کرنا، اور پھر جب ہم وہ تعجیل والی روایتیں دکھاتے ہیں ثبوت میں تو شیعہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے مجبوراً کر لی تھی، انہوں نے مجبوراً کر لی تھی. اس کو کہتے ہیں تقیہ، انہوں نے تقیہ کیا تھا. تقیہ کیا ہوتا ہے؟ ڈردے ہمارے تو مانے جانا دے بچوں نہ مننا. کیا یہ حضرت علی مرتضیٰ کی توہین ہے یا ان کی تعظیم ہے؟ بولو تو صحیح. توہین ہے
کہ جو حیدر کرار ہو، شیر خدا ہو، اللہ اس کے رسول کا شیر و اسد اللہ الغالب ہو، علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب آپ کا نام اور لقب ہے، تو اس کے متعلق یہ قیامت تک امت میں یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ وہ ڈرتے مارے یہ سارے کام کرتے رہے. ایک مرتبہ ڈرتے مارے ابو بکر کو قبول کیا، پھر 12 سال ڈرتے ڈرتے عمر کو مانتے رہے، پھر 12 سال 10-12 سال ڈرتے ڈرتے عثمان کو مانتے رہے. یہ ہے ان کی عزت، جو اہل بیت کی عزت بڑھا رہے ہیں یہ. تو میرے دوستو، حضرت علی مرتضیٰ نے بھی واپسی پر صرف اتنا حضور سے پوچھا تھا کہ اے ابو بکر کیا وجہ ہوئی کہ اس میں ہمیں بلوایا ہی نہیں گیا، شامل ہی نہیں کیا گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو صورتحال بتائی کہ چونکہ صورتحال سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ اگر اس میں ڈیلے کیا جاتا تو خطرہ تھا معاملہ درم برم نہ ہو جائے اور کہیں آپس میں زیادہ اختلاف نہ رونما ہو جائے. اس وجہ سے ہم نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا، ورنہ واللہ اپنے قسم اٹھائیے اے علی مجھ کو نبی کا رشتہ، نبی کی قرابت اپنی قرابت سے زیادہ پیاری ہے. اس وقت ابو بکر صدیق رو بھی پڑے تھے، یہ کہتے ہوئے رو بھی پڑے علی مجھ کو واللہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مجھ کو نبی کی قرابت جو ہے رشتہ داری تو اپنی رشتہ داریوں سے زیادہ عزیز اور پیاری. اور پھر ہر مشورے میں وہ شریک رہے، مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ جہاد کیا، تو علی مرتضیٰ ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے. تو الحمدللہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ کرام نے جو فیصلہ کیا پہلا وہ بھی درست تھا. اب آگے اگلا فیصلہ، میں 30 فیصلے سنانے کے بعد آگے بات کو لے چلوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.